बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी बाज़गश्त, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज़ करता चलूं कि इस कहानी की तमाम इक़सात बिल तरतीब सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है। अदालत का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका था। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, आप गवाह से कुछ और पूछना चाहते हैं? मैं अपनी जिरा मुकम्मल कर चुका हूँ जनाब आला, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं सोबिया और मकतूल के हवाले से जज की तवज्जो जिस तरफ मबजूल करवाना चाहता था उसमें मैं कामयाब हो चुका था। मैंने महसूस किया जज बड़ी दिलचस्पी से मेरे सवालात सुन रहा था और मुतमईन अंदाज में गर्दन भी हिलाता जा रहा था। जज ने मुझसे सवाल करने के बाद 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत के बर्खास्त करने का हुक्म सादिर कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजर्न्ड। मेरा मौकिल और इस मुकदमे का मुल्ज़िम फ़ारूक अहमद वकील इस्तग़ासा के सवालात के जवाबात दे रहा था। मैंने उसे नहायत ज़रूरी नुकात अच्छी तरह ज़हन नशीन करवा दिए थे। वो बड़े एतमाद के साथ वकील मुखालिफ की जिराह का सामना कर रहा था। वकील इस्तग़ासा ने घुमा फिरा कर तल्ख़ व तुर्श अंदाज में मेरे मौकिल पर लगभग 1 घंटे तक सख्त जिराह की, मगर उसे नर्वस या लाजवाब करने में कामयाब ना हो सका। अपनी बारी पर मैं फ़ारूक अहमद वाले कटहरे के पास आ गया। मिस्टर फ़ारूक, मैंने उसे मुखातिब करते हुए सवाल किया, जब तुम्हें स्काई ट्रेडिंग कंपनी से बरतरफ किया गया था तो तुम्हारे एहसासात क्या थे? मैंने दानिस्ता सोबिया और फ़ारूक की मोहब्बत के ज़िक्र को तो नहीं छेड़ा था। इस मामले की तमाम तफसील फ़ारूक के हल्फिया बयान में मौजूद थी। मैं उसका आदा करके मौजिज़ अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। यहाँ मैंने अपने हाथ में मौजूद तरफ के पत्तों को खेलना था। दूसरे रंगों के तमाम कार्ड्स तो खेले जा चुके थे, अब ट्रम्प कार्ड्स की बारी थी। उन्हीं अहम चालों में से मैंने बाजी मारना थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं सूरत हाल का पांसा पलटने में 100% कामयाब रहूँगा। फ़ारूक ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, उस मौके पर मेरे एहसासात बहुत शिकस्ता और जज्बात इंतहाई मजरूह थे। फिर तुमने क्या कदम उठाया? मैं आइंदा रोज़ सीधा आपके पास आया था, उसने बताया, मगर आपने भी मेरी हौसला शिकनी की और मैं दिल बर्दाश्ता होकर आपके दफ्तर से निकल आया। उसके बाद क्या हुआ था? मैंने पूछा। फ़ारूक ने बताया, दूसरे रोज़ मैं अपने एक दोस्त से मिला। उसका नाम वहीद है और वो स्काई ट्रेडिंग कंपनी में क्लर्क है। वहीद की रिहाइश भी महमूदा आबाद में ही है। वहीद ने मुझे एक नई राह सुझाई। कौन सी नई राह? मैंने सवाल किया। वो बोला, वहीद ने मुझे मशवरा दिया कि मैं इस सिलसिले में बेगम तौफीक से मिलूं। वो खुदा तरस और नेक दिल खातून हैं, वो यकीनन मेरी मदद करेंगी। मैंने पूछा, किस किस्म की मदद? उसने बताया, माली मदद। फिर बोला, वहीद का ख्याल था कि अचानक नौकरी से निकालकर तौफीक ने मेरे साथ जो ज़्यादती की है, बेगम तौफीक उसका अजाला कर देंगी। तो तुमने अपने दोस्त वहीद के मशवरे पर अमल कर डाला? दिल तो नहीं चाह रहा था, वो बददिली से बोला। मैं तौफीक और उससे वाबस्ता किसी भी शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था, मगर वहीद के समझाने पर यह बात मेरी समझ में आ गई कि अगर बेगम तौफीक से कुछ रकम निकल सकती है तो अपना हक़ जानते हुए मुझे वो रकम ज़रूर हासिल करना चाहिए। एक लम्हे के तवक्कुफ़ से उसने इजाफ़ा किया, बेग साहब, मैं आपके पास भी तो इसी मकसद के तहत आया था कि तौफीक पर मुकदमा दायर करके उस पर अपना हक़ वसूल करूँगा। अब मुझे अपने मकसद की तकमील के लिए एक आसान राह नज़र आ रही थी, तो मैं पीछे क्यों हटता? ये तो सरासर बेवकूफ़ी वाली बात होती। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। फिर तुमने क्या किया फ़ारूक अहमद? वो मज़बूत लहजे में बोला, मैंने बेगम तौफीक से मुलाकात की। ये 23 अगस्त की बात है। उन्होंने पूरी तवज्जो से मेरा मसला सुना और कहा कि मैं पीर के रोज़ दफ्तर जाकर तौफीक साहब से मिलूँ। वो इस दौरान में उसे मेरे हक़ में हमवार कर देंगी। ये बात मुझे अजीब सी लगी, ताहम बेगम साहिबा ने मुझे यकीन दिलाया
کہ وہ توفیق کو اس بات کے لیے قائل کر لیں گی کہ وہ شرافت سے میرے حقوق ادا کر دے۔ میں مطمئن ہو کر واپس آ گیا۔ میں نے پیر کے روز دفتر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پھر تم نے اپنے فیصلے پر عمل بھی کیا؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، مسٹر فاروق، تم وقوع کے روز یعنی 25 اگست بروز پیر کتنے بجے اسکائی ٹریڈنگ کمپنی کے دفتر پہنچے تھے؟ ٹھیک 2 بجے، اس نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ نے اسی وقت مجھے دفتر پہنچنے کی تاکید کی تھی۔ میں نے سوال کیا، کیا بیگم صاحبہ کے کہنے کے مطابق مقتول نے تمہاری مالی امداد کی تھی؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا، بلکہ وہ تو اس بات ہی سے انکاری تھا کہ بیگم صاحبہ نے اس سلسلے میں اس سے کوئی بات کی تھی۔ توفیق نے کہا کہ اس نے مجھے اس لیے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا کہ اسے بتایا گیا تھا میں معافی مانگنے اس کے پاس آیا ہوں۔ کیا تم نے مقتول سے ملنے کے لیے یہی جواز بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے ایسا کرنے کا کہا تھا۔ میں نے ان کی ہدایت کے مطابق چپڑاسی مراد سے کہا کہ میں اپنے رویے کے سلسلے میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ چنانچہ توفیق نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب تمہیں توفیق کے کمرے میں پہنچ کر ایک مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے مجھے غصہ تو بہت آیا، وہ برہمی سے بولا، مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے واپسی کی راہ اپنائی۔ تم اس روز دفتر سے کتنے بجے نکلے تھے؟ تقریباً 2:30 بجے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم 2:30 بجے ہی دفتر سے نکلے تھے؟ پورا یقین ہے۔ اس یقین کی وجہ؟ وہ رسان سے بولا، جب میں دفتر سے نکل کر مین روڈ پر آیا تو سامنے سے دفتر کا چوکیدار خلق داد خان آ رہا تھا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے الیک سلیک بھی کی تھی اور وقت بھی پوچھا تھا۔ خلق داد نے اپنی گھڑی میں دیکھ کر مجھے 2:30 بجے کا وقت بتایا تھا۔ کیا خلق داد خان اس بات کی گواہی دے سکتا ہے؟ وہ نمازی پرہیزگار شخص ہے، فاروق احمد نے تعریفی انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے وہ سچ بولنے سے اجتناب نہیں کرے گا۔ میں نے اچانک پوچھا، فاروق تمہاری بالشت کتنی ہے؟ 8 انچ، اس نے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے مسکرا کر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ کہا۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر دلائل کی باری تھی۔ گواہوں پر جرح مکمل ہو چکی تھی۔ پہلے وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف دلائل دیے، لیکن میں نے اس کے دلائل کی دھجیاں بکھیر دیں۔ اس کے بعد میں نے دلائل دینا شروع کیے۔ جناب اعلیٰ، میرا موکل بے گناہ ہے، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ میں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے یہاں چند اہم نکات پیش کروں گا۔ استغاثہ کے دعوے کے مطابق وقوع کے روز یعنی 25 اگست کو میرا موکل اپنے سابق باس سے معافی مانگنے اس کے دفتر پہنچا اور اسی بہانے اسے قتل کر کے واپس چلا گیا۔ استغاثہ نے میرے موکل کی آمد 3 بجے اور روانگی 3:30 بجے بیان کی ہے۔ یہ دروغ گوئی استغاثہ کی مجبوری ہے کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مقتول کی موت کا وقت سپہر 3 اور 4 بجے کے درمیان بتاتی ہے۔ میرے موکل کی گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ کرنے کے لیے یہ جھوٹ تراشا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میرا موکل وقوع کے روز 2 بجے دفتر پہنچا اور 2:30 بجے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس امر کی تصدیق اسکائی ٹریڈنگ کمپنی کے چوکیدار خلق داد خان سے کی جا سکتی ہے۔ جناب اعلیٰ، اب ذرا جائے وقوع اور وہاں کے اہم امور کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، استغاثہ کے مطابق میرے موکل نے پہلے گلا دبا کر مقتول کو بے ہوش یا نیم بے ہوش کیا، بعد ازاں اس کے سینے میں خنجر اتار کر 9-2-11 ہو گیا۔ استغاثہ کا یہ دعویٰ جھوٹ کا پلندہ معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا موکل کسی بھی صورت مقتول کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے حلقے میں کس کر دبا نہیں سکتا، کجا یہ کہ وہ عقبی سمت سے مقتول پر قابو پا لیتا۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے، استغاثہ کے گواہ جنرل مینیجر آغا رفیق کا بیان ہے کہ مقتول کا کالر +18 انچ کا تھا، یعنی وہ اچھی خاصی موٹی تازی چربیلی گردن والا شخص تھا۔ میرے موکل کی بالشت 8 انچ کی ہے۔ اگر وہ دونوں ہاتھوں کو حلق میں کسی چیز کو دبوچنا چاہے یا زور لگا کر دبانا چاہے تو اس شے کی موٹائی زیادہ سے زیادہ 4 انچ ہونی چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ 15 نمبر کے کالر والے شخص کی گردن دبوچ سکتا ہے۔ مقتول کی گردن تو 18+ کی کالر کی تھی۔ اسی ذیل میں ایک اور بات قابل توجہ ہے،
اور وہ یہ کہ کیا مقتول اتنا ہی بے بس اور لاچار تھا کہ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھا رہا اور میرا موکل اس کی گردن پر تباہ آزمائی میں مصروف رہا؟ یہ کام کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جس پر مقتول اندھا اعتماد کرتا ہو اور اس کے ہاتھ بھی بڑے بڑے ہوں۔ بالفرض یہ کوشش اگر میرے موکل ہی نے کی ہوتی تو مقتول کی طرف سے کسی قسم کی مزاحمت کا سامنے آنا ضروری تھا، جبکہ ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ جناب اعلیٰ، میرے موکل کو قربانی کا بکرا بنانے کی پوری کوشش کی گئی۔ وہ بیچارہ بے قصور ہے۔ میں اس بات کو ایک مرتبہ پھر دہراؤں گا کہ میرا موکل مقتول کی موت کے ممکنہ وقت کے دوران میں دفتر ہی میں موجود نہیں تھا، پھر وہ توفیق کے قتل میں کس طرح ملوث ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی پہلے اس کی موٹی گردن دبا کر اسے بے ہوش کرتا اور بعد ازاں اس کے سینے پر خنجر اتار کر خاموشی سے دفتر سے نکل جاتا۔ جناب اعلیٰ، ان شواہد و حالات کی روشنی میں میں معزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔ That's all, Your Honor۔ جج کافی دیر تک میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا مطالعہ کرتا رہا، پھر فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس کے حکم سے پہلے ایک اہم کام یہ بھی کیا کہ اسی وقت میرے موکل کی بالشت کو ناپا گیا تھا۔ میرے موکل کی پوری بالشت 8 انچ کی تھی۔ فاروق احمد کے ہاتھ قدرے چھوٹے تھے، ان ہاتھوں کے حلقے میں کسی بھی صورت مقتول کی گردن نہیں آ سکتی تھی۔ آئندہ پیشی پر اسکائی ٹریڈنگ کمپنی کے چوکیدار کی گواہی بھی ہوئی۔ خلق داد خان نے میرے موکل کے حق میں شہادت دے کر فاروق کی پوزیشن کو مزید صاف کر دیا تھا۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تھا، اگر ملزم فاروق نے توفیق کو قتل نہیں کیا تو پھر اس کا قاتل کون ہے؟ میں نے بڑے سخت لہجے میں اسے دندان شکن جواب دیا تھا، یہ معلوم کرنا استغاثہ کا کام ہے، وہ چاہے تو اس سلسلے میں پولیس کی مدد بھی لے سکتا ہے۔ میں نے دلائل کے دوران میں ایسے اہم پوائنٹ اجاگر کیے ہیں کہ میرے فاضل دوست، اگر آپ کی کھوپڑی میں دماغ نام کی کوئی چیز فٹ ہے تو آج شام سے پہلے توفیق کا قاتل پولیس کی تحویل میں جا سکتا ہے۔ تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جج نے میرے موکل کو باعزت بری کرنے کے احکامات صادر کر دیے۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا جاؤں کہ اسی روز پولیس نے اسکائی ٹریڈنگ کمپنی کے جنرل مینیجر آغا رفیق کو توفیق کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کی سختی کے جواب میں آغا رفیق نے اقبال جرم کر لیا۔ اس سازش میں مقتول کی بیوی گلشن آرا بھی پوری طرح شامل تھی۔ گلشن آرا اپنے شوہر کے کرتوتوں سے بخوبی آگاہ تھی اور وہ آغا رفیق کی محبت میں بھی گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ دن رات توفیق کو اپنے راستے سے ہٹانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ پھر فاروق کی صورت میں انہیں ایک سنہری موقع مل گیا۔ فاروق ان کے لیے پلا پلایا قربانی کا بکرا تھا۔ انہوں نے نہایت مہارت سے اسے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مثل مشہور ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فاروق احمد کی زندگی باقی تھی، اسے قدرت نے بچا لیا، اور جو اس کے لیے موت کا گڑھا کھودے بیٹھے تھے وہ خود اس میں گر کر اپنا نشان کھو بیٹھے۔ انسان زندگی میں کسی بھی قسم کا عمل کرے، اس کا رد عمل ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اچھے اور برے عمل کی باز گشت انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ آغا رفیق اور بیگم گلشن آرا اپنے برے عمل کی باز گشت سے پستی میں جا گرے، اور فاروق کو اس کے اچھے عمل کی باز گشت نے سرخ رو کر دیا۔